ساتواں پارہ ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 5 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں کتنے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے قرن، امتیں، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے جما دیا تھا، ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنا کہ تم کو نہیں جمایا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئیں ان کے نیچے، فأہلکناہم بذنوبہم، تو پھر ہم نے ہلاک کر دیے ان کے گناہوں پر، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتاریں آپ پر لکھا ہوا کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ اس سے پہلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آتی تو بجائے ایمان لانے کے وہ اعراض کرتے اور حق کو جھٹلاتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر نافرمانیوں کی وجہ سے تم سے زیادہ طاقتور قومیں ہلاک ہو گئی تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ فرمایا کہ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنے جماعتوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو جما دیا تھا، ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنا کہ ہم نے تم کو نہیں جمایا، تم کو نہیں ٹھکانہ دیا۔ ایک تو یہاں پر لفظ جو ہے نا قرن ہے، قرن کے کئی معنی آتے ہیں، قرن الشمس، سورج کا کنارہ، جب سورج کا کنارہ نظر آنے لگے تو اس وقت جو ہے نا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے صبح ہے سورج نکلنے لگے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح قرن جو ہے نا یہ سین کو بھی کہتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ السلام کو صاحب القرن کہا، بغل والا، سینگ والا۔ اسرافیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو بغل پکڑا ہوا ہے، سینگ پکڑا ہوا ہے، اس کے دہانے میں یہ ساری کائنات زمین آتی، وہ جب اس میں سور پھونکیں گے بس ان کے کان اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، جو ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کرنے والے فرشتے سے کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جو پوری کائنات کو دھرم برم کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو ایک کرن کا معنی کنارہ، دوسرا کرن کا معنی سینگ، اور تیسرا جو کرن ہے یہ ایک مدت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ 40 سال سے لے کر 120 سال تک اس پر کرن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس صحابی نے 100 سال کی عمر پائی۔ تو کرن کا جو اطلاق ہے وہ 100 سال کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کرن جماعت کو بھی کہتے ہیں، ایک زمانے کے لوگوں کو بھی کرن کہتے ہیں۔ ایک زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی کیا ہے؟ کرن کہتے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جو جماعت میرے ساتھ ہے اور میں ان میں موجود ہوں، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو زمانہ ان کے ساتھ ہے وہ بہترین ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو زمانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بہترین ہے۔ تو 3 زمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا، ایک اپنے زمانے کو، اور ایک اس کے بعد والے زمانے کو، اور ایک اس کے بعد والے زمانے کو۔ تو کرن ایک جماعت کو کہتے ہیں، امت کو کہتے ہیں، ایک زمانے کے لوگوں کو بھی کرن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، پھر مصر میں فرعون کے لوگوں کو، کیونکہ یہ علاقے جو ہے یہ عرب کے قریب تھے۔ جو محبت وحی علاقہ ہے جزیرۃ العرب، یہ باقی جو چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب ہے، اس کے بعد باقی لوگ ہیں، تو عرب چونکہ اولین مخاطبین تھے قرآن پاک کے، تو انہی کے اعتبار سے اور لحاظ سے قرآن نے خطاب کیا اور ان کو نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جو ان کے قریب قریب بکھری ہوئی تھی، جیسے قوم عاد کے علاقے ہیں، قوم سمود کے علاقے ہیں، قوم سبا کے علاقے ہیں، اور پھر مصر میں ہے۔ یہ ساری نشانیاں وہ دیکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جتنا ہم نے تم کو نہیں جمایا۔ ان کے قد، ان کا مال، ان کی دولت اور ان کی طاقت، یعنی یہ لوگ تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچے جو قوم عاد کے پاس طاقت تھی، جو قوم سمود کے پاس طاقت تھی، یہ تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔
تو جب وہ لوگ نافرمانیوں کی وجہ سے برباد اور ہلاک ہو گئے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے اپنی نعمتوں میں ان پر جو ہے لگاتار بارشیں بھی برسائی تھی۔ بارش کا ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے قحط سالی یا خوشحالی کا جو دار و مدار تھا وہ بارشوں پر ہوتا تھا۔ اب بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پیداوار جو ہے بارشوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں اور جو پیداوار بارش کے ساتھ ہو اس کا یاد رکھے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں بطور عشر دینا پڑتا ہے، اور جس پانی پر خرچہ آتا ہو جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے اس سے زمین کو سیراب کیا جائے تو اس کا 20واں من بطور عشر کے اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے۔ ان علاقوں پہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار بارشیں برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے بھی نہریں چلا دی، لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ دین پر نہیں چلے، راہ راست پر نہیں آئے، تو یہ ان کا نتیجہ نکلا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو، یعنی قوم عاد کے بعد، قوم سمود کے بعد، اور اس سے پہلے قوم نوح گزری ہے۔ ان کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ کے بعد پاس جو ہے نا، یعنی قومیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اور قوموں کو کھڑا کر دی۔ یہ عروج و زوال کی داستانیں یہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی، آج کسی کا عروج ہے، کل اس کا زوال ہے۔ سورج جب سر پہ آ جاتا ہے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عروج و زوال کی داستانیں زمین پہ ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی کا اپنا بھی عروج اور زوال ہے۔ وہی روٹی بچے کھا رہے ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں، وہی روٹی جوان کھا رہے ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک موت کا تعلق ہے، یہاں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی جو ہے باپ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا چلا بھی جاتا ہے۔ کل یہ ہم جو ہے نا اپنے روز ایسی مثالیں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو۔ یاد رکھیں بھائی، جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا وہ بھی اس کام کو اللہ کا احسان سمجھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے دین کے ساتھ ہمیں لگایا ہے، اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ورنہ اللہ کے پاس دین کا کام کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا تو نام ہی کیا ہے صمد، جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں اور سب کے سارے کام اس کے بغیر نہیں بنتے، اسے صمد کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عربوں میں سستی آئی تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ترکوں کو کھڑا کر دی، حتیٰ کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ منگول، ہلاکو خان، چنگیز خان، اللہ نے ان کو دین کا پاسبان بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، بتوں کے پجاریوں کو اللہ نے بیت اللہ کا محافظ بنا دیا۔ تو دین کے کام کرنے والے اس کام پر اللہ جو لے رہے ہیں، اللہ کا احسان مند ہو، اللہ کے شکر گزار ہو۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور جماعتوں کو کھڑا کر دیا۔
تو دین کا کام ایک جماعت کر رہی، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا سمجھے ہم پر احسان ہو گیا کہ اپنے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا، منتخب کر لیا، ورنہ اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب مشرکین کبھی یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ جناب ہم مان تو لیں، لیکن جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ تو دکھائے نا، قرآن نازل ہو تو اور قرآن اترے اور لکھا ہوا نازل ہو، فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آئے اور لکھی لکھائی کتاب ہمارے سامنے آئے، پھر ہم مانیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم ان پر اتاریں لکھا ہوا کاغذ میں، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ چھو لیں اپنے ہاتھوں سے کہ واقعی یہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے آیا ہے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی یہ کافر نہ مانیں، بلکہ کافر یہ کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی جو معجزے وہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ان کے فرمائش کے مطابق بعینہ وہ معجزے بھی اللہ اتار دے، نازل کر دے، تو ماننے کی بجائے وہ کیا کہیں گے؟ جادو ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں۔